آپ جے یو آئی کے موقف کے ساتھ ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے فوج کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی ہے. آپ مجھے کیوں سیاست میں گھسیڑ رہے ہو میرے بھائی؟ دیکھیں، یہ جو بارڈر پہ لڑنے والے فوجی ہیں نا، ان کو تو کوئی بھی ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتا. تنخواہ لے کے اگر لڑنے کی جہاں تک بات ہے تو ہم مسجد میں امامت کر رہے ہیں تو اس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں، پھر تو ہمارے امامت بھی ضائع ہو جائے گی. مدرسوں میں جو صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم، ہدایہ، قدوری پڑھا رہے ہیں، علم دین پڑھا رہے ہیں، وہ سارے اساتذہ 99% تو سب تنخواہ لیتے ہیں. تو پھر تو سب کی آمدن حرام ہو جائے گی، یا ہم یوں کہیں گے کہ کسی کو بھی ثواب نہیں ملے گا. طلبہ اپنے اساتذہ کا ادب چھوڑ دیں گے، بولیں گے آپ تو تنخواہ لے کے بخاری پڑھا رہے ہو، ہم پہ کون سا احسان کر رہے ہو. تو میرا خیال ہے یہ شاید ان کی زبان سے کچھ مبالغہ آ رہی ہو گئی ہے اس میں. باقی یہ جو ہے نا سوال جواب کا سیشن ہے، اس میں کوشچن اینڈ آنسر پوچھیں، شخصیات کے بارے میں نہ پوچھیں. اچھا بھائی، جو لوگ بھی اس وقت پاکستان کے بارڈر پہ ہمارے فوجی جوان جانیں دے رہے ہیں، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، وہ سب ہمارے محسن ہیں اور مجاہد ہیں وہ. اور کیونکہ اگر پاکستان کمزور پڑ گیا نا تو ہمارا حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا. اس لیے کسی کو جرنیلوں سے اختلاف ہو 100 دفعہ کریں، لیکن یہ جو فوجی لوگ جو میری اور آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان بچانے کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور ہمارے جے یو آئی کے جو علماء ہیں ان کے بھی بعضوں کے بچے فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. یہ جو فوج کے لوگ ہیں یہ تو سب کسی کے چچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا کزن ہوگا، یہیں سے سارے لوگ جاتے ہیں. تو جہاں تک تنخواہ لینے کی بات ہے تو سب تنخواہ لیتے ہیں بھائی. مسجد کی امامت کی بھی تنخواہ لی جاتی ہے، مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں. کام دیکھا جائے گا. تنخواہ لے کے ایک آدمی شراب بیچنے کی بھی تنخواہ لے سکتا تھا نا، لیکن وہ ایک جائز کام کی تنخواہ لے رہا ہے، ملک کو بچانے کی تنخواہ لے رہا ہے. تو اس سے اچھا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ حرام طریقے سے بھی تو کر سکتا تھا نا. جب وہ زنا کرتا تو گناہ ملتا، تو زنا سے بچ کے بیوی کے پاس آ رہا ہے تو اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حرام میں اس کو گناہ ملتا ہے تو یہ کیا بات ہے، تم حرام پہ گناہ کو تو مان رہے ہو کہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ نہیں مان رہے. تو تنخواہ لے کے کوئی غلط بھی کر سکتا ہے، کمانے کا ذریعہ چوری، ڈکیتی اور شراب کی فروخت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی اس بات کی تنخواہ لے رہا ہے کہ وہ بارڈر کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ بڑا ہی مقدس کام ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے فوجیوں کی تنخواہیں متعین کی گئی تھیں، مجاہدین کی تنخواہیں. تو اس لیے ایسے موقع پہ ہم سب اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے ان جوانوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت ہمارے ڈیفنس میں اپنی جانیں قربان پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے ملک کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. باقی مولانا فضل الرحمان کی بات کا کیا مطلب ہے یہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی نیا بیان آ جائے سامنے کہ میں نے جو کہا تھا اس کا یہ مطلب تھا، تو وہ وہی بتائیں گے، میں نہیں بتا سکتا. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہو اور ایک طرف مفتی عبد الرحیم صاحب کی رائے ہو تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کو قبول کروں گا. لیکن مدارس رجسٹریشن کے بارے میں پورا سوال نہیں آیا آپ کا. دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے شرعی معاملات میں، باقی انتظامی چیزوں میں تو کسی کی بھی رائے کو فالو کیا جا سکتا ہے اگر شریعت کے خلاف نہ ہو. تو انتظامی چیزوں میں جو معاملات ہیں کہ کون سی وزارت سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے، تو اس میں کیا ہے، یعنی اگر کسی کی رائے یہ ہے، اب جامعۃ الرشید اگر وزارت تعلیم میں چلا گیا تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سے ہم ویزے ملیں گے تعلیم کے نام پہ، طلبہ ہمارے ملک میں آ کے پڑھیں گے. جیسے کہ بنوریا پہلے سے موجود ہے، بنوریا جو ہے وہ تو وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہے، مفتی منعیم صاحب کا مدرسہ ہے. تبھی انہوں نے پوری دنیا میں اپنی برانچیں بھی کھول لی ہیں اور پوری دنیا سے طلبہ ان کے ہاں پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں. میں گیا ہوں، میں نے امریکہ میں بنوریا کی برانچیں دیکھی ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ وزارت تعلیم سے ہیں وہ، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو جامعۃ الرشید بھی امریکہ میں، کینیڈا میں بھی اپنی برانچیں کھول رہا ہے، وہاں بھی طلبہ آئیں گے تو علم پھیلے گا. تو یہ ہماری رائے ہے کہ یہ اس سے فائدہ ہوگا. جبکہ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی ذاتی رائے یہ ہے، یا جمہور کی رائے کہہ لیں آپ اس کو، کہ نہیں بھائی ہمیں اسی قدیم طرز پہ چلنا ہے جیسے ہم پہلے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے.
کہ جس میں کوئی کھلاڑا ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ علماء دیوبند 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو وزارت تعلیم میں جانا چاہے ادھر چلا جائے, جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت آنا چاہے وہ ادھر آ جائے. تو ہماری رائے حضرت کی رائے کے خلاف نہیں ہے. وہ بھی اس کو ناجائز نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کو اس پہ اطمینان ہے. تو ان کا ظرف بڑا ہے. یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ مسئلے کر رہے ہوتے ہیں. میرے ہیئرز بہت پتلے اور سلکی ہیں. نماز میں اسکارف سے 1-2 بال باہر آ جاتے ہیں ہلکے سے. مجھے لگتا دھاگا ہوگا لیکن ہیئر. کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں, اس سے نماز نہیں ٹوٹتی, لیکن یہ جائز نہیں ہے. آپ اہتمام کیا کریں کہ نماز کے دوران سارے بال اسکارف کے تحت رہیں. یہ نماز نہیں ٹوٹے گی ایک آدھ بال اگر نکل آیا تو. مفتی صاحب, میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں, کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ پاکیزہ زندگی گزاروں. میری عمر 21 سال ہے. میں آپ سے اور حضرت مفتی ابراہیم صاحب سے بات کرنے اور ملنے کا بہت دل کرتا ہے. کبھی آ جائیں, خوشبو لگا کے مل لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مفتی صاحب, اگر کمپنی 5 لاکھ دے کر 6 لاکھ لینے کو کہے لیکن واپسی کوئی ٹائم نہیں ہے, جب آپ کما کر دے سکتے ہو. ہمیں سروس پلیٹ فارم بھی ایسے لون دیتے ہیں کہ آپ سروس بھی بیچ کر دے دو. نہیں, یہ جائز نہیں ہے بھائی. جب بھی کسی کو پیسہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ کاروبار میں پروفٹ میں شرکت کی جاتی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ 5 لاکھ دے کر 6 لاکھ لے لینا. یہ ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے. کوئی کمپنی سود لیتی ہو بینک سے, ان بینک کہاں چلا گیا, سوال غائب ہو گیا, سوری. کیا میں اپنی یونیورسٹی میں لڑکیوں کو اس غرض سے دیکھ سکتا ہوں کہ شادی کے لیے کسی کو پسند کر سکوں؟ میری نیت بالکل صاف ہے. نہیں, آپ کی نیت بالکل بھی صاف نہیں ہے. ایسے ساری زندگی لڑکیاں تاڑتے رہیں گے آپ, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ دوسری شادی کے لیے سارا دن فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں, لڑکیاں تاڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو آپ یونیورسٹی جائے کریں پڑھنے کے لیے, اور جب نکاح کرنا ہو تو مشورہ کر کے جہاں بہتر سمجھیں وہاں پیغام نکاح بھیج کر شادی کر لیں آپ. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے بد نظری کی عادت پڑتی ہے, حرام جذبات پیدا ہوتے ہیں دل کے اندر, شہوت بھڑکتی ہے. اور ایسا تھوڑی ہوگا جو لڑکی آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ وہاں پیغام بھیجیں اور ہو جائے, ایسا کہاں ہوگا. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بالکل. ہاں, جہاں پہلے سے نکاح کا پروگرام بن جائے, کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے, یہ وہ اس کے بارے میں بتا دیا, پھر اس کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے پیغام بھیجنے سے پہلے. جمعے کے خطبوں کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا درود پڑھیں یا خاموشی اختیار کریں؟ حدیث میں صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب ممبر پہ بیٹھ جائے تو خاموش ہو جاؤ. تو خاموشی میں ہر طرح کی خاموشی ہے, بالکل خاموش, دل میں درود پڑھا جائے, زبان سے نہ پڑھا جائے. اگر بیٹا ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہ ہو تو بیٹی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر بیٹی پڑھی لکھی ہو, جاب بھی کر سکتی ہو اور ماں باپ کو ضرورت بھی ہو, اگر وہ پریشان رہیں گے بیٹی کو گناہ ملے گا. اگر لڑکا کمبخت نالائق وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بیٹی کے لیے پھر جاب کرنا جائز ہے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے. لیکن بچی کو چاہیے کہ اپنی شادی کی بھی فکر کرے. بعض دفعہ ماں باپ کے چکر میں اس بیچاری کی شادی نہیں ہوتی, عمر نکل جاتی ہے, ماں باپ تو پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں, یہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے دونوں کام ساتھ ساتھ کریں. اگر رشتہ جیسے ہی ملتا ہے شادی کر لیں اور پھر لڑکے کو فوکس کریں. قانون بھی مضبوط نہیں ہے ہمارے ہاں, ایسی صورت میں لڑکے کو قانون مجبور کرے گا کہ تمہارے ماں باپ کو پالنا تمہاری ذمہ داری ہے. کیا اسٹاک ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ اسٹاک ٹریڈنگ جائز ہے. اس کی صورتیں پوچھیں گے تو بتاؤں گا. اطلاق کوئی بھی چیز جائز نہیں ہوتی, نہ ناجائز ہوتی ہے نہ جائز ہوتی ہے. میں آلریڈی جاب بغیر ڈگری کر رہا ہوں لیکن میرے پیرنٹس پھر بھی ڈگری چاہتے ہیں تو کالج کی وجہ سے جاب چھوڑنی پڑے گی. کیا میرے لیے ان کی اطاعت کرنا فرض ہے؟ یہ جو اس طرح کے بالکل پرسنل معاملات ہوتے ہیں نا, کمانے سے متعلق یا پڑھائی سے متعلق, اس میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہوتی, لیکن کر لیں گے تو اچھی بات ہے. باقی آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے
بعض دفعہ والدین محبت میں کوئی بات تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس تجربہ یا نالج زیادہ نہیں ہوتی، تو بچوں کا مستقبل پھر خراب ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کریں حتی الامکان والدین کو راضی کرنے کی کوشش یہ کریں، لیکن آپ پر ان چیزوں میں اطاعت، اگر آپ کو خطرہ ہے کہ نقصان ہوگا آپ کو فیوچر میں، تو پھر اطاعت لازم نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میرے جہاں میں ہمارے نبی اور صحابہ کے لیے کبھی کبھی بہت ہی غلط اور برے خیالات آتے ہیں، پوری کوشش کے باوجود روکنے دیں گے، وسوسہ ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ جتنا آپ ٹینشن لیں گے اتنے اور زیادہ آئیں گے۔ نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں، نہ ان کو دماغ میں لائیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور سوچنا شروع کر دیا تو نقصان ہوگا۔ تو آنے دیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے، یہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز کو بھگاتا ہے وہ اور دماغ میں آتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مجھے یاد نہیں بھائی۔ لڑکے کے نکاح میں لڑکے کا باپ اور لڑکے کا سگا بھائی گواہ بن سکتے ہیں، جبکہ کہ لڑکی کی طرف سے کوئی موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی دو مسلمان عاقل بالغ مرد یا ایک مرد، دو عورتیں گواہ بن سکتے ہیں، چاہے وہ لڑکے کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مفتی صاحب، اگر فجر ٹائم کپڑوں پر کوئی مزی دیکھی ہے تو جو انگلی کے ایک پاٹ کے برابر ہو، تو کیا اس کو بغیر پانی کے صاف کرنا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تھوڑی سی نجاست اگر کپڑوں پہ لگی ہو نا تو اس سے بچنا چونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس آیت کے تحت فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اتنی نجاست معاف ہے۔ تو یہ جو ہتھیلی کی گہرائی ہے نا، جو پہلے زمانے میں 5 روپے کا سکہ ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو اتنی نجاست اگر لگی ہوگی تو اس کو دھونا واجب ہے، اس سے کم ہوگی تو اس کو دھونا لازم نہیں ہے، لیکن دھو لیں تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اچھا مفتی صاحب، جاب کی سیلری حلال ہے پر کمپنی کی آمدن زیادہ تر حرام، لیکن میرے کام حلال ہے۔ جاب کی سیلری حلال ہے پر کمپنی کی آمدن زیادہ تر حرام۔ اگر کمپنی کی آمدن مکس ہو رہی ہے تو اس میں اگر حرام غالب ہے، واقعی حرام غالب ہے، تو پھر چونکہ آپ کو وہ تنخواہ اسی سے دے رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی اس کا استعمال، تنخواہ کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ لیکن پہلے کسی مفتی کو بتا دیں کہ کمپنی کر کیا رہی ہے۔ بعض دفعہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غالب آمدن حرام ہے، حالانکہ وہ حرام ہوتی نہیں ہے، تو پوچھ لیں کسی سے، پوری ڈیٹیل بتا کے فتویٰ لے لیں۔ حرمت مصاہرہ کا پرانا مسئلے کی کنڈیشن یاد نہ آئے تو کیا فتویٰ لینا؟ بھائی کچھ یاد نہیں ہے تو اپنے آپ کو عذاب میں خود بخود مت ڈالو، یہ فہمی ہو جاتے ہیں لوگ حرمت مصاہرہ کے مسائل میں۔ یاد نہیں ہے تو بس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہوتی اس سے جب تک 100% یقین نہ ہو۔ میں ایک میرڈ لڑکی سے بات کرتا تھا اور تنہائی میں بھی ملا ہوں، لیکن زنا نہیں کیا۔ اس کے شوہر کو پتہ لگ گیا، اس لڑکی نے خود بتا دیا تو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، تو کیا طلاق کا گناہ مجھے بھی ہوگا؟ جی ہاں، آپ کو بھی ہوگا۔ جب شادی شدہ لڑکی سے تعلق قائم کریں گے تو ظاہر ہے پھر میاں کو اکثر پتہ چلی جاتا ہے، یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، اور پھر طلاقیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، ایک گھر توڑنے کا ذریعہ بنے، اور جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ خدا کے قہر اور غضب سے ڈریں۔ تو باقی توبہ کریں، اب اللہ معاف کرنے والا ہے، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، معافیاں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک سوال مسلسل میرے آ رہا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے، میرا پرسنل کوئی پوچھ رہے ہیں کچھ کہ حکومت سے پتہ نہیں کیا۔ میں تھانہ بھون سے ہوں مفتی صاحب، آپ نے جو کوڈ ڈیزائن کر رہے ہیں اس کا اسلام والا، میں ڈیزائن کر رہا ہوں انشاءاللہ، جیسے ابھی ٹائم لگے گا اس میں نے تحریری طور پر 3 طلاقیں دی تھی، کسی نے پوچھا ہے اگر دی تھی تو بھائی ہو گئی ہیں۔ ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ آ رہا ہے، یہاں اوپر چلا جاتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ اور حکومت کو جس طرح کا ہے، اگر شوہر نے تحریری طور پر 3 طلاقیں دے دیں، پھر بعد میں نادم ہو کر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، تو کیا اس پر کوئی کفارہ ہے؟ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، فوراً علیحدگی اختیار کر لیں ایسے شوہر سے، یہ زنا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد کوئی صورت نہیں ہے رجوع کی۔
لڑکیوں کا کیمرے میں آنا جائز ہے یا نہیں؟ جو لڑکیاں آج کل پروموشن کر رہی ہوتی ہیں کسی حلال پروڈکٹ کی آن لائن، جیسے ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی بے حیائی ہوتی ہے بھائی. ان ایڈورٹائزمنٹ جائز نہیں ہے بالکل. کوئی بہت شدید ضرورت ہو تو پردے میں آ سکتی ہے، اور بھی کوئی بہت ہی شدید ضرورت پڑ گئی ہو کسی کو تو جو ذرا ایجڈ عورتیں ہیں وہ اسکاف میں آ سکتی ہیں. ٹی وی کے ایڈ میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ تو بالکل ہی ایک بیہودہ لباس ہوتا ہے ان کا. ایام نہر میں قربانی کا انتظار کیا، طواف زیارت کو جاتے وقت حیض ہونے کا شک تھا، طواف زیارت کر لیا، مکمل کرنے کے بعد یقین ہوا کہ حیض شروع ہو چکا تھا. ایام نہر کے بعد پاک ہو کر دوبارہ طواف زیارت کر لیا، بس ہو گیا. اگر پاک ہو کر دوبارہ کر لیا تو اب کوئی دم نہیں ہے، کوئی بکرا بکرا کچھ نہیں ہے. مفتی صاحب مسلسل سر درد کا علاج کا کیا علاج ہے؟ سارے ٹیسٹ کروا لیے، سارے نارمل آئے ہیں، سی ٹی اسکین، ای این ٹی، سب کچھ صحیح ہے. یہ پچھلے 6 مہینے سے چل رہا ہے، بہت پریشان ہوں. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی آپ نے؟ اگر کوئی وجہ نہ ہو، دوسری شادی کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتا ہے وہ کسی مشین میں ٹریس نہیں ہو پاتا. بہرحال میں تو ہے نا ڈاکٹر نہیں ہوں جو میں آپ کو مشورے دوں، ڈاکٹر سے پوچھیں بھائی. میرا ہندو دوست آفس میں پوچھتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں نان مسلم کیوں الاؤ ہیں، ان سے کیوں نفرت ہے؟ صرف مکہ میں الاؤ نہیں ہے، مدینہ میں تو جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں ہی سارے غیر مسلم آیا کرتے تھے، اسلام کے بارے میں معلومات لیتے تھے. البتہ حرم میں اللہ نے پابندی لگا دی ہے، کیونکہ وہ توحید کا گڑھ ہے جو حرم ہے نا، مکہ والا جو حرم ہے، اور وہاں اسلام نے پابندی لگائی ہے تاکہ وہاں شرک کی سے بالکل دور رہے. اللہ کا اپنا گھر ہے نا، تو اللہ اپنے گھر میں پابندی لگا سکتا ہے کہ بھئی جو شرک کریں وہ یہاں نہ آئے. باقی مدینہ میں جا سکتے ہیں غیر مسلم، وہاں شرعاً پابندی نہیں ہے. مفتی صاحب السلام علیکم. میرا ایک طالب علم بھائی ہے نسیم، جس کا مولانا مکمل ہونے میں 1 سال باقی ہے. مولانا مکمل ہونے میں 1 سال باقی ہے. وہ صرف ایک شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اسے 4 شادیوں کے لیے کوئی نصیحت فرمائیں. نہیں بھائی، میں نصیحت نہیں کروں گا. تب پڑھ ہے تو پاس کر، ورنہ برداشت کر. جب اس میں خواہش ہی نہیں ہے تو وہ پھر 2 نہیں کر پائے گا، اور وہ پھر حقوق بھی پوری نہیں کرے گا، بوجھ سمجھے گا، ایک کو لٹکا دے گا. یہ اپنے اندر ہی جب تک جذبہ پیدا نہ ہونا یہ کام نہیں ہوتا ہے. آپ سے ملاقات کی ترتیب اور نمبر مل سکتا ہے؟ یار نمبر شیئر کر دیا نا تو پھر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا. حضرت میں نیپال سے ہوں. ہمارے گاؤں میں کھیتی باڑی کے سلسلے میں ایک طریقہ رائج ہے، میں اس کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ لوگ زمین کے مالک کو ایک مقرر رقم دیتے ہیں. آپ کا سوال ہی پورا نہیں آیا، آدھا آیا. آپ پوسٹ کر دیں اس ایڈریس پہ، مفتی طارق مسعود، بلاک SC 10 سیکٹر 10 نارتھ کراچی، جامع مسجد الفلاحیہ. مفتی صاحب میں تھانہ بھون سے ہوں، محمد اویس تھانوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، برائے مہربانی جواب دیں. ابھی میں نے بیعت شروع نہیں کی ہے، وقت بہت کم ہے، تو جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ رابطہ کر لیے گا. بڑوں کی طرف سے حکم ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی. اچھا بھائی، سونے کا طریقہ مفتی صاحب، کیا مطلب سونے کا طریقہ؟ بھائی یہ کلینک نہیں ہے، شرعی مسائل کا ٹائم ہے، مسائل پوچھیں. مفتی صاحب آپ کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے؟ جن چیزوں کا ہماری عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے نا ان میں نہ پڑھیں. بس یوں کہیں کہ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے ان سب پر اللہ کی طرف سے لعنت. اب کون تھا کون نہیں تھا یہ تاریخی بحث ہے، اس میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، وہ پڑھ لیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا نام لے کر دعا کر دیں، مجھے اور میری فیملی والوں کو اللہ مکمل دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے دعا ہے جی. جمشید انصاری صاحب. چلیں ہمارا ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم منڈے کو انشاءاللہ 9:30 بجے ملیں گے.